اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمینہ زیدی۔ پروگرام مفہوم عبادت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عبادت کے معنی بندگی کے ہیں اور ہمارا مقصد خلقت ہی عبادت ہے، جیسے کہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں اعلان ہو رہا ہے، اور میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل جائے تو اس بات کے لیے بھی پھر مالک حقیقی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر ادا کرنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ شکر گزاری عبادت کی روح ہے، اور اس سے بندگی کو جلا ملتی ہے۔ بندے کو اللہ کی معرفت عطا کر دی جاتی ہے اور قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ بندگی اور عبادت کا طریقہ ہی یہی ہے کہ حمد الہی کی جائے اور عطا کی گئی بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جاتا رہے۔ عبادت کے ذریعے ہم پروردگار کی عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ اور کچھ لوگ شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، اور یہی سب سے افضل عبادت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا۔ جب آپ سے اس کے بارے میں کچھ کہا جاتا تو آپ فرماتے تھے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر ادا کرنا نعمتوں کی زینت ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے کے لیے معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، نعمت کو شکر گزار کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا، اور عارف کے علاوہ کوئی نعمت کا شکر نہیں ادا کرتا۔ ہمیں اس بات کے لیے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنی معرفت کی توفیق عطا فرمائی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے روک نہ دو۔ بس ہمیں اپنے خالق کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور جیسا کہ قرآن کریم میں ملتا ہے کہ اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ لقمان میں ملتا ہے کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب کی بازگشت میری طرف ہے۔ جب انسان ان نعمتوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں تو دل میں عظمت الہی اور شکر گزاری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں انہیں کم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ہی چاہیے کہ بارگاہ پروردگار میں دعا کرے کہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ جیسا کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے کہ جناب سلیمان اس طرح سے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں۔ سلیمان اس کی بات پر مسکرا دیے اور کہا، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کا حساب کر سکیں، تو ہم ان نعمتوں کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو الہی خزانے میں موجود ہے۔ بے شک اللہ تو بے نیاز ہے، اور خزانہ قدرت میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اس کے بندوں کے لیے ہی ہے، اور بندوں پر اس کے لطف و کرم کو کون بیان کر سکتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کو پہچانیں اور ان کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن کریم میں بار بار اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہی اس بات کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہمیں کون کون سی مشکلوں اور بلاؤں سے بچا لیا گیا ہے، اور کون کون سی مصیبتیں ہم سے دور کر دی گئی ہیں۔ ہم اگر چاہیں بھی تو الہی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس ولائے علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسی عظیم ترین نعمت ہے کہ جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔
علی علیہ السلام کی ولایت ایمان کا جز ہے اور تکمیل دین ہے، اور اس کے ہی سبب سے زمین اور آسمان کی تمام نعمتیں ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے اقرار کے سبب ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہے، اور وہ اولین نعمت ہے کہ روز قیامت جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس نعمت کا انکار کرنے والوں کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ناظرین، سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پاس موجود ہر نعمت کو پہچان کے اور سمجھ کے شکر ادا کرنا شروع کریں تو بھی ہم تمام نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ رحمت الہی ہے کہ دل میں شکر گزاری کا احساس ہونا ہی شکر کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے۔ کم ترین شکریہ یہ ہے کہ نعمتوں کو خدا کی طرف سے سمجھے، اس کی عطا پر راضی رہے اور نعمتوں کے ذریعے اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ شکر گزار بندوں کی علامتوں میں سے ہے کہ شکر ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، پروردگار سے راضی اور خوش رہتے ہیں اور شکوہ نہیں کرتے، اور بہت زیادہ حمد الہی کرتے ہیں، اطاعت الہی کرتے ہیں اور معصیت پروردگار نہیں کرتے، اپنے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، نیک بندوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، پرسکون اور آخرت کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ شان الہی ہے کہ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کے شکر کو قبول کر کے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ بس حمد و ثناء الہی کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔